بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم۔ ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سائنسی حوالے سے انسانوں کی ابتدائی مراحل کے بارے میں، کہ کس طرح انسان کی تخلیق ہوئی اور زمین پر جانداروں کی تخلیق کیسے ہوئی۔ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھتے رہیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اور ہمارے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے موجود سرخ رنگ کے بٹن پر کلک کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو پریس کر کے آل کر دیں۔ سبسکرائب کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا بلکہ آپ کا ہی فائدہ ہے، کیونکہ میں اسے انٹرسٹنگ اور ہسٹریکل ویڈیوز ہمیشہ اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ تو ناظرین محترم، ہمارا آج کا ٹاپک ہے انسانوں کی ابتدا کیسے ہوئی۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ زندگی کی ابتدا۔ کرۂ ارض کی عمر تقریباً 5 ارب سال ہے۔ زمین پر زندگی کا آغاز تقریباً 3 ارب 80 کروڑ سال پہلے ہوا۔ حیوانات اور نباتات کی علیحدگی تقریباً 1 ارب سال پہلے ہوئی۔ تقریباً 50 کروڑ سال پہلے زندگی سمندر سے زمین پر آئی۔ نمبر 1 پر ہم بات کرتے ہیں ابتدائی جد۔ انسان کے جد کا سلسلہ 6 سے 7 کروڑ سال پہلے 4 پاؤں والے شجری جانور سے شروع ہوا، جو درخت کے قدیم چھچھودر سے ملتا جلتا تھا۔ یہ ایک لمبی ناک والا گلہڑی نما جانور تھا جس کی 4 پاؤں اور دم بھی تھی۔ یہ دم جد انسانی کی قدیم بالغ جد کی نہیں بلکہ جینی جد کی نمائندگی کرتے ہیں۔ انسان گائے، مرغی، کچھوی اور مچھلی کی موازنہ کرے تو یہ اپنے آغاز میں ایک جیسے ہوتے ہیں، بعد میں جوں جوں ان کی نشو و نما ہوتی ہے ان کی شکل و صورت مختلف ہوتی جاتی ہے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں دوسرا مرحلہ۔ اگلا مرحلہ میں ہم اس مخلوق کے جسمانی حجم میں اضافہ اس کے تنے پر چمٹ کر چڑھنے کے باعث ہوا، جس میں اس کے اگلے پاؤں بطور بازو اور پچھلے پاؤں بطور پاؤں کے استعمال ہوتے تھے۔ اس کے بعد شاخ در شاخ چھولنے لگا تو اس سے اس کی چھاتی چوڑی اور کمر سیدھی ہو گئی، ٹانگیں بدن کی سیدھ میں اگائی اور پاؤں کا کندھوں کے ساتھ جوڑ آزاد ہو گیا، جس کے بدولت بازو دائیں بائیں اور اوپر نیچے آ گئی، پیچھے حرکت کرنے کے قابل ہو گیا۔ اس عمل سے گزرنے باعث دوسرے چوپایوں کے اگلے پاؤں ایسے حرکت نہیں کر سکتے ہیں۔ حالانکہ گھوڑے کا ظہور 6 کروڑ سال قبل ہوا تھا، لیکن ان کا ارتقاء دوسرے رخ پر ہوا۔ قدیم گھوڑے کے پاؤں میں 4 کھر تھے اور اس کا قد کندھے تک 1 فٹ سے بھی کم تھا۔ اس کے دانت چھوٹے تھے اور وہ نرم گھاس کھاتا تھا۔ اس سے ترقی کر کے آج کے گھوڑے کی صورت میں سامنے آیا جو سخت گھاس کھا سکتے ہیں۔ انسان کے اجداد شاخ در شاخ جھولنے کے مرحلے میں زیادہ نہیں رہے۔ جھولنے کی عادت بندروں کے اجداد میں طویل عرصہ تک رہی، جس کے باعث ان کے آئندہ نسلوں کو بازو میں بے جا طوالت پیدا ہو گئی اور ٹانگیں کمزور ہو گئی۔ تیسرا مرحلہ۔ تیسرے زمانے کے شروع میں آب و ہوا گرم تھی۔ گرم خطۂ استوا کے دونوں طرف خطۂ جدی اور سرطان تک پھیلا ہوا تھا۔ پہلے نزدیکی زمانے میں یعنی 6 کروڑ 50 لاکھ سال قبل تا 5 کروڑ 90 لاکھ قبل آزاد شیردار جانور پرائمیٹس کی کئی نسلیں پھیلی تھی۔ اس زمانے میں 4 کروڑ سال قبل مانس پروسمیم مخلوق زمین پر رہتی تھی۔ اس کے 34 دانت تھے۔ یہ ترقی کر کے مانس نما مخلوق بنی جسے 2 طرفہ مانس یعنی ایمفیفیٹکس کہتے ہیں۔ اس کے جبڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا برما سے ملا ہے، لیکن اس سے زیادہ کوئی اور قابل ذکر ثبوت اس کے بعد آنے والے زمانے یعنی فجری نزدیکیاں زمانہ تک نہیں مل سکا۔ پھر ہم بات کرتے ہیں چوتھا مرحلہ۔ اس کے بعد خفیف نزدیکی زمانہ اولیجیسنس 3 کروڑ 40 لاکھ سال سے 2 کروڑ 50 لاکھ سال قبل قدیم بندر اور انتہائی قدیم انسان نما مانس وجود میں آئی۔ 2 طرفہ مانس کے بعد اس دور میں یعنی لگ بھگ 3 کروڑ سال پہلے خفیف مانس اولیگوپیتھیکس وجود میں آیا، یعنی ایسے مخلوق کسی قدر مانس تھے اور زیادہ تر ما قبل مانس یا پرانی دنیا کا بندر تھا۔ اس کے دانت انسانوں کی طرح 32 تھے اور یوں یہ ما قبل مانس سے 1 قدم آگے تھا۔ خفیف مانس سے براہ راست بندر پیدا ہوا جو کہ آج کل کے بندر کا جد امجد ہے۔ خفیف مانس کا قدیم قدم تقریباً 1 فٹ اونچا تھا اور چوپایا تھا، اور شاید یہ براہ راست انسانوں کے جدوں میں نہیں آتا ہے، اور یہ 3 کروڑ سال قبل دنیا میں موجود تھا۔ اس کے فوسلز مصر سے جنوب و مغرب میں ایک جگہ فایوم سے ملے ہیں۔
فایوم سے جو فوسلز ملے ہیں ان میں جھاڑیوں کے وافر فوسلز ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس عہد میں وسیع جنگلات تھے اور جن میں کترنے والے جانور، خوردار سبزی خور، شیردار جانور، سور، چھوٹے ہاتھی اور شیردار جانوروں بکثرت تھے۔ ان میں بعض مشہور قسموں میں ایک شیردار پیراتھیکس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس افریقی بندروں کا پیش رو سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح پیراتھیکس کی ایک قسم ایڈیم کے فوسلز بھی ملے ہیں، جس سے بعد میں آنے والے زیادہ نزدیکی زمانہ پلیوسینس میں پوپتھیکس جنم لیا، جو ایک گبن نما مخلوق تھی۔ مصر میں فایوم ہی سے خفیف نزدیکی زمانہ کے جو فوسلز ملے ہیں ان میں کئی قسم کے بنمانس بھی شامل ہیں۔ انہی میں ایک مشہور بنمانس ہے جس کو ماقبل زائد مانسوپروپیتھیکس کا نام دیا گیا ہے۔ یہ 3 کروڑ سال قبل کی مخلوق ہے۔ شروع میں اسے موجودہ گبن کی شجرہ نسب میں رکھا گیا، لیکن بعد کی تحقیقات سے اس بات کا امکان پیدا ہوا کہ یہ موجودہ انسان کے شجرہ نسب میں شامل ہو سکتا ہے۔ اس خیال کو اس کے دانتوں کے ساخت سے مزید تقویت ملی ہے۔ اس کی جسمانی ساخت بندروں سے زیادہ مانس سے مشابہ تھی، لیکن یہ بات ابھی قیاس آرائی ہے اور اس کو فیصلہ کن طور پر تسلیم کر لینے کے لیے مزید شواہد کی ضرورت ہے۔ یہ جاندار بھی جو پایا تھا۔ پھر ہم بات کرتے ہیں 5واں مرحلہ کی۔ کم نزدیکی زمانہ 2 کروڑ 50 لاکھ سال تک 1 کروڑ 20 ہزار سال قبل آزاد شیردار کے ارتقاء میں زبردست اہمیت کا حامل ہے۔ اس زمانے میں بڑے قد و قامت کے آزاد شیردار دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، خاص کر ایشیا، افریقہ اور یورپ میں ان کے 50 انواع کے ڈھانچے ملے ہیں۔ انہی میں مشہور دیگر قومت ماسٹرائپیتھیکس بھی شامل ہے۔ اس کا ڈھانچہ فرانس میں 1852 عیسوی میں ملے۔ اس کی کثیر تعداد میں ڈھانچے مشرقی افریقہ میں ملے جو اس زمانے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ سارے جانور آتش فشاں پہاڑ پھٹنے اور لاوے میں دب جانے کی وجہ سے مخجر کی شکل میں محفوظ ہو گئے۔ اس زمانے میں کرویارس کی تاریخ کا سب سے دراز قامت کا جانور بلوچیتھیریم پاکستان میں پایا جاتا تھا۔ اس کا زمانہ 2 کروڑ 60 لاکھ سال قبل کا ہے۔ یہ درختوں کے پتے کھاتا تھا اور بغیر سینگ کا جانور تھا۔ اس کا قد کندھے تک 5.5 میٹر یعنی 18 فٹ تھا۔ ارتقائے حیات میں شروع سے اب تک کا یہ سب سے بھاری، برکم اور دراز قامت جانور ہے۔ اس کی کھوپڑی گوشت جسم کے مقابلے میں چھوٹی ہے لیکن پھر بھی 4 فٹ تھی۔ اس کی اگلی ٹانگیں نسبتاً لمبی تھی اور یہ اونچے درختوں کے پتے کھاتا تھا۔ اینڈوکوتھیریم اس جانور کا رشتہ دار تھا۔ جدید گینڈے جس کی چہرے پر سامنے 1 یا 2 سینگ ہوتے ہیں اس کے نسل سے مانے گئے ہیں۔ اس عہد کے انسان نما مانس اینتھروپوئڈ ایپی کو انسان کا پیش رو تسلیم کیا گیا ہے۔ قدیم انسان نما مانس ارتقاء کے مراحل سے گزرتا ہوا مختلف خارجی حالات کے تحت 2 شکلوں میں منقسم ہوا، ایک وہ جو موجودہ انسان تک پہنچی اور دوسرا وہ جو موجودہ مانس تک پہنچی۔ مانس کی 4 قسمیں اب بھی موجود ہیں، یعنی گبن، چمپائنزی، گوریلا اور اورنگوٹان۔ تو ناظرین محترم، ہماری آج کی یہ 5 مراحل کا ایک ویڈیو تھا جو کہ ایک قسط پر مبنی ہے۔ اگلے قسط میں ہم آپ سے اولین اجداد اور اسی کے ریلیٹڈ تھوڑا اور ڈسکشن کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے اس قسط کو بھی دیکھیں۔